آغا محمد صالح نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے، لوگ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگا رہے تھے، آپ امریکہ سے زندہ بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں، کیا پروگرام ہے سر؟ شکریہ بھٹی صاحب. گزشتہ 1 سال سے 1.5 سال سے یہ سن رہا تھا کہ پاکستان کے نادرا کے جو سٹیٹسٹکس ہیں کہ اتنے پاکستانی ملین سے اوپر چلے گئے، اور پروپیگنڈا، سوشل میڈیا، جو آج کل نیوز کا جو ہے نا فلکس، وہ نیوز تو نیوز نہیں ہے، وہ ایک پروپیگنڈا ہے. اور جب تک اس کو آئی وٹنس نہ کیا جائے، جب تک اس کی انٹینسٹی کو سمجھا نہ جائے، تو اس پہ یقین کرنا ذرا مشکل ہے. اور اس کے لیے پھر میں نے یہ طے کیا کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے، کہ مجھے ایک سائڈ چوز کرنی ہے کہ ویئر آئی اسٹینڈ. کیا میں ان بھاگنے والوں کے ساتھ جو زندہ بھاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یا میں ان کے ساتھ کہ جو پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں تو یہ امید کہاں سے کشید کی آپ نے؟ یہ کیسے، جبکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اور اس پہ نہیں چڑھنا چاہیے، نوجوان اسپیشلی مایوس ہیں، تو ایسے میں آپ نے امید کہاں سے پالی، کہاں سے کشید کی یہ امید؟ میں بھٹی صاحب، میری زندگی، میرا بچپن، میری جوانی، نوجوانی وہ امید پہ گزری ہے. میں نا امیدی کو کفر سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ وٹنس ہیں میرے گزشتہ یعنی اس عہد جوانی کے ان سب معاملات کے جس میں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا. اب تو وہاں بھی اس سسٹم سے بھی جدوجہد کر رہے تھے، پولیٹیکل سسٹم میں آپ انٹر ہوئے، آپ کی بیٹی انٹر ہوئی، آپ نے گورنر کا الیکشن لڑا نیو یارک کا. تو آپ ہر جگہ پہ اس طرح کا، یہ کچھ ہمیں بتائیں. اصل میں یہ عجیب سی آپ جیسی شخصیت ہمارے پاس ہے نہیں. یہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، میرا خیال ہے وہاں کی گفتگو چھوڑ کے آج یہاں اچھا ادھر کی کیجیے، چلیں. اور امید کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو سفر ہے نا، وہ کبھی میں نے ترک نہیں کیا. مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، اور میں اس فلسفے پہ، اس حکایت پہ، اس حکمت پہ ہمیشہ میں ایمان رکھتا ہوں اور اس کو لیو کرتا ہوں. اور یہاں جب واپس آ رہا تھا، یعنی اس اپنے اس وطن میں جو میرا آبائی وطن ہے، وہ چیزیں دیکھنے کے لیے، تو مجھے مایوسی نہیں ہوئی بلکہ مجھے حیرت ہوئی کہ کسی حد تک وہ پروپیگنڈا ٹھیک ہے کہ جو زندہ بھاگ کا نعرہ لگا رہے، اور جہاں جہاں گیا، یعنی میں نام نہیں لوں گا، میڈیا کے ٹاپ ناچ لوگ جو اداروں کے سربراہ ہیں ان سے ملا ان گزشتہ چند ہفتوں میں آپ کی سول بیوروکریسی کے کچھ لوگوں سے ملا، کچھ مجھے سابق فوجیوں سے ملنے کا، جنرلوں سے اتفاق ہوا. تو وہ نا امیدی ان میں بہت ہے، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے خاص طور پہ، ان کی نوجوان نسلیں وہ یقینی طور پہ اپنی نسلوں کے لیے فکر مند ہیں. جی. اور یہ میرے لیے تھوڑی سی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے کیا بویا ہے، کس کو پروان چڑھایا ہے، کس نسل کو ہم نے یعنی اس کی پرورش کی ہے کہ جسے اپنی اس سرزمین سے جہاں سے ان کا وہ خمیر اٹھا ہے، اس کے ساتھ ان کی امیدیں یکسر ٹوٹ چکی ہیں. اور اسلام آباد میں ان ممالک کی ایمبیسیز کے باہر میں نے لمبی قطاریں دیکھی، وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں کہ شاید ان لوگوں کو جو فیصلہ ساز ہیں، جو اس ملک کی تقدیر لکھنے والے ہیں، اور اللہ کے بعد اگر وہ تقدیر لکھنے کا اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، جس میں آپ کی عدلیہ بھی ہے، جس میں آپ کی مقننہ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کے وہ فیصلہ ساز، ان کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ یہ ملک اگر انٹیگریٹڈ رہا تو یہ رہیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی نسلیں اس ملک سے چلی گئیں، بھاگ گئیں، جیسے 1 ملین لوگ پچھلے سال بھاگے اور وہ بھاگنے کا سلسلہ جاری رہا، تو حالات ایسے ہوں گے کہ انہیں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو یقین رکھیے گا پناہ نہیں ملے گی. کیونکہ اگر آپ اپنے اس جو ورثہ ہے جو آپ کا، اس سے جہاں آپ ناتا توڑ لیں گے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، اس سے اگر آپ نے ناتا توڑ لیا تو پھر سمجھیں کہ دنیا میں آنے والی نسلیں جو جن کے مستقبل کے لیے آپ بات کریں، ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو فیصلہ تو پھر آپ کے گھر میں ہی ہونا ہے
کہ ہم نے اپنے گھر کو چلانا کیسے ہے. تو اس کا مطلب امید ہمیں ہے. مجھے تو امید ہے, میں نا امیدی کفر سمجھتا ہوں, اور میرا میسیج بھی ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں ہاں, اور اس سمت میں جائیں, کیونکہ اس وقت آپ معاشی بحران میں ہیں, اس وقت آپ بجلی کا, انرجی کا, توانائی کا وہ بحران ہے. ایک عام آدمی جس کے گھر کا کرایہ میرا خیال ہے 15,000 ہے, یہ 10,000 ہے, اس کا بجلی کا بل 40,000 ہے. تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. تو یہ دھرنا بھی چل رہا ہے سر, دھرنے کے اوپر حافظ نعیم الرحمان دھرنا جی دے کے بیٹھے ہوئے بجلی کے بل کے. اللہ کرے کہ وہ دھرنا جو ہے اس کے جیسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے حقوق وصول کیے ہیں, اسی طرح سے یہ پیسہ جو لیا جا رہا ہے عوام سے سک کیا جا رہا ہے, پھر آپ شور مچاتے ہیں دنیا میں IMF مدد دے, ورلڈ بینک مدد دے, دنیا کے دوسرے ممالک جو یعنی جنہوں نے ہمارے بعد ترقی کا سفر شروع کیا وہ ہمیں کچھ دیں. آپ کی مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور پہ خلیجی ریاستیں, یعنی جو صحرا تھے ان صحراؤں کو ہم نے نخلستانوں میں بدلا, ہمارے لوگوں نے, پاکستانیوں نے اس کو نخلستان میں بدلا. آج وہ پاکستانی جو پیسہ لوٹ کے جنہوں نے وہاں اس نخلستان میں اپنی وہ بنائی ہے امپائر, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ آنے والا کل ان کے لیے وہاں مشکلات کا سبب ہوگا. کیونکہ جب آپ کا گھر بکھرتا ہے نا تو پھر جو آپ نے کیا ہوتا ہے نا باہر, تو وہ سارا وہ بھی بکھر جاتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محفوظ رہیں گے, جب جہاز ڈوب رہا ہے اس ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا دیں گے. چھلانگ لگانے والے بچتے نہیں ہیں, بچانے والے بچا سکتے ہیں اس ڈوبنے والے جہاز کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اگر آپ چھلانگ لگا کے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے نہیں بچیں گے. یہ قوموں کی زندگی کا ایک فارمولہ ہے. جو قومیں اس طرح سے سوچتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. تو اب یہ پاکستانی قوم کو سوچنا ہے, ان فیصلہ سازوں کو سوچنا ہے کہ وہ اس پہ کس طرح سے. سر امید کی کرن تو ہر جگہ سے دیکھی جا سکتی ہے اگر کوئی اس طرح کا اسپرٹ موجود ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم, ہماری یوتھ, یہ سارے لوگ آپ ہی کی طرح سوچ کر یہاں ٹھہرے ہوئے, مطلب 25 کروڑ تو نہیں بھاگ سکتا نا یہاں سے. بے شک. تو ان لوگوں نے یہاں جنہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ہے, میرے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں, ان کے والدین کی قبریں یہاں ہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, ہم اس سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم سیدھا نہیں ہونا چاہتے, ہم قربانی نہیں دینا چاہتے. وہ بات یہ ایک کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, اسے میں کہتا ہوں کولیٹرل ڈیمیج آف دی کلیکٹیو وزڈم. جو ہمارا ادیب تھا, شاعر تھا, یعنی ورثے کو محفوظ کرنے والا تھا, وہ بیسیکلی ہم نے اس کو اور ونریبل کر دیا ہے. اور جو کمرشلائزیشن ہے, ہماری اکانومی کی بیس نہیں ہے. ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری تھے, ہم وہ بن گئے ایک لینڈ ڈیولپمنٹ کنٹری, اور جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, کالونیاں, یعنی آپ کنزیومر نیشن بن گئے. تو وہ کنزیومر نیشن کسی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. کیا آپ کے ہاں سے تیل نکل رہا ہے یا سونا اگل رہی ہیں آپ کی زمینیں, کہ جو آپ وہ کنزیومر بیس بن رہے ہیں, آپ نے وظیفے لگا دیے ہیں, آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ جو گھروں پہ گھر بن رہے ہیں. اور جو میں دنیا میں پاکستان کا اس وقت اگر مقابلہ کروں تو یورپ جیسی, امریکہ جیسی پرائسز ہیں یہاں پہ, اور ایک طبقہ ہے وہ اشرافیہ کا, وہ 2-4 لوگ ہیں, 5 لاکھ لوگ ہیں, 10 لاکھ لوگ ہیں, وہ ہر شہر میں, وہ انہی کی وجہ سے ایک وائبرنس ہے. انہیں اس سے فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ لاکرز میں ہے, سیف اس میں ہے, کیش کی شکل میں ہے. تو آپ کا بینکنگ کا نظام جس طرح سے آپ نے اسے بالکل سخت کر دیا ہے, اس قدر سخت کر دیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ عام آدمی نہیں کھول سکتا. یعنی امریکہ میں, یورپ میں آپ کے پاس ایک نمبر ہوتا ہے, اس نمبر پہ جائیں, آپ وزٹر ہیں, آپ جائیں, اپنے 2 ڈاکومنٹ دیں, اپنی شناخت کروائیں, بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. یہاں بینک اکاؤنٹ کھولنا میرے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ تھا کہ جس میں سے گزرنا پڑا. پھر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ایسے کہ جو آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی تھی اس خواہش پہ کہ یہ میرا وطن ہے, میری انویسٹمنٹ یہاں رہے, تو میں نے تو 90% اپنی انویسٹمنٹ یہاں رکھی تھی. تو اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک قبضہ مافیا کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس میں ایک یعنی انتہا تو یہ ہے کہ ہم مورل اتنے گر گئے ہیں, کرپٹ ہو گئے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ نیو یارک کے فارن آفس سے آتا ہے, وہ یہاں پہ اٹیسٹ ہوتا ہے, 5 دن لگتے ہیں مجھے اٹیسٹیشن کروانے میں, وہ میں ایک متعلقہ ادارے کو جمع کرواتا ہوں,
وہ ادارہ کہتا ہے میں اس کی تصدیق کروں گا، وہ ادارہ اس کو بھیجتا ہے لاہور کیمپ آفس فارن آفس کے، جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دھوپ میں شدت میں کھڑے ہیں، اور اندر ایک اے سی چل رہے ہیں، ایک بہت بڑا کمرہ ہے ہال نما، اس میں ایک افسر اپنی شاہی شان سے بیٹھا ہے، اے سی چل رہا ہے، اور ایک لمبی میز اس کے پیچھے بہت دور فاصلے پہ چند کرسیاں، اور باہر خدام کی ایک فوج ظفر موج ہے جو آپ کو اسکارٹ کر کے اندر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہنچنا بھی ذرا مشکل ہے۔ تو احتجاج کرتا ہوا میں اس افسر کے پاس پہنچ گیا، تو اس افسر نے کہا ذرا آج دھیمے بات کیجیے۔ میں نے کہا باہر کا ٹیمپریچر دیکھیں، دھیمے بات کیسے کروں گا، 2 گھنٹے میں نے دھوپ کھائی ہے، لوگوں کی تکلیف کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال لیکن اس ریڈ ٹیپ کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ول چاہیے جی، ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے، ایک آپ کی نیشنل ول ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ اوپر سے آئے گی، وہ نیچے سے نہیں آئے گی۔ نیچے سے انقلاب آ سکتا ہے، ایک ریوولٹ ہو سکتا ہے، خونی ہو سکتا ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پریشر کوکر میں جب آپ ہنڈیا پکاتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص موقع پہ وہ اس کا اوپر کا وہ جو ہوتا ہے نا ویٹ ہے وہ وسلنگ شروع کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیسو اسٹیم کو ایگزاسٹ کیا جائے، کو پھٹ نہ جائے۔ یہاں ایگزاسٹ نہیں بچا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پریشر کوکر پھٹا، اس کے بڑے خوفناک نتائج۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ڈنکی لگائیں یا یوز کے لیے میرا پیغام ہے اپنی ول کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ جو سکھ چین چبارے وہ بلک نہ بخارے۔ واہ واہ، جو رزق آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اس کی تلاش میں آپ بھٹکیں نہ، سیدھا راستہ اختیار کریں، اور سیدھے راستے ہی منزلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ڈنکیاں، یہ ویزے خریدنا، بارڈر کراس کرنا، غیر قانونی طریقے سے اپنے آپ یعنی کو قانونی طریقے سے قانونی جائیں، طریقے سے پڑھیں، جائیں، بزنس کریں، وزٹ کریں، کام سیریں کریں، لیکن جو اپنے گھر کا زیور، جابنس کریں۔ جائیداد، قرضہ لے کے جو لوگ باہر جا رہے ہیں، میں ان کے لیے میرا میسج ہے کہ اس غلطی سے پرہیز کریں۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آج کا دن آپ نے خوشگوار بنا دیا، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ میں آپ کا ایک لاہوری آغا محمد صالح سے مل کے بڑی خوشی ہوئی آج۔ لاہور کا ایک حوالہ ایسا ہے کہ جو آپ کی شناخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ تو داتا دربار کے بالکل سامنے آپ کی رہائش ہے، تو دربار کے اوپر کوئی ایک بات سنا دیں چھوٹی موٹی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو وہ جو ہے اس کو لیو کرنے کی، اس کو بلیو کرنے کی ہے۔ جو فیضیان ان اولیاء اکرام نے جو اس خطے میں آئے، اور ان کی وجہ سے آج آپ اور میں مسلمان کہلاتے ہیں، نہیں، وہ جو عمل کر گئے اس عمل کو کرنا ہے فالو، کہ ان کی لائف کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا تقویٰ کیا تھا، ہاؤ دے لیو۔